اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ خالق کائنات کا ہر حکم انسان کے بھلائی کے لیے ہی ہے، اس لیے اسلام کا جو بھی حکم ہے وہ انسانیت کے فائدہ کے لیے ہے، پھر چاہے وہ کسی کام کو کرنے کے بارے میں حکم ہو یا کسی کام کو نہ کرنے کے بارے میں حکم ہو، چاہے چھوٹا سا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، اور چاہے اس کے فائدے کو انسان سمجھ پاتا ہو یا سمجھ نہ پاتا ہو۔ تو اسی طرح سے اسلام نے حکم دیا ہے کہ پیشاب اور پاخانہ روکنا مکروہ ہے، اچھا نہیں ہے، لیکن اگر ان دونوں کو یا کسی ایک کو روکے رکھنا بدن کے لیے مکمل نقصان کا سبب بن رہا ہو تو ان کو روکے رکھنا حرام ہے، واجب ہے کہ انسان ان کو خارج کر لے۔ پھر نماز پڑھنے سے پہلے، سونے سے پہلے، بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے سے پہلے اور منی نکلنے کے بعد پیشاب کرنا خصوصاً مستحب ہے، بہتر ہے۔ تو منی نکلنے کے بعد پیشاب نہ کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کی منی نکلی ہو اور اس نے پیشاب کیے بغیر ہی غسل جنابت کر لیا ہو اور پھر غسل جنابت کرنے کے بعد اس کے پیشاب کی جگہ سے کوئی رطوبت خارج ہو جس کے بارے میں وہ نہ جانتا ہو کہ منی ہے یا کوئی اور رطوبت، مثلا منی ہے یا پیشاب ہے یا کوئی اور رطوبت ہے، تو اب یہ رطوبت منی کا حکم رکھتی ہے، یعنی منی ہی ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے اور اس شخص کا وظیفہ کیا ہوگا؟ نمبر 1، جو غسل جنابت اس نے کیا ہے وہ باطل ہے، لہذا دوبارہ غسل کرے گا۔ نمبر 2، فقط رطوبت والی جگہ کو دھونا کافی نہیں بلکہ غسل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، پہلے والے غسل کی بنا پر وہ عبادت نہیں کر سکتا بلکہ نیا غسل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، اگر وہ رطوبت کپڑوں پر لگی ہے تو بدن کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی نجس ہوں گے، انہیں بھی پاک کرنا ضروری ہے۔